بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ آج ہماری شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ میرا شوہر دفتر سے آنے والا تھا اور ہم ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ بہت اچھے طریقے سے مناتے تھے۔ میں اپنے شوہر کے من پسند کھانے پکاتی اور وہ میرے لیے قیمتی تحائف لے کر آتا۔ ہم نے اپنی زندگی کی ہر محرومی کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی مکمل کر لیا تھا۔ 5 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد بھی ہمارے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن نہ ہی میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا اور نہ ہی کبھی میں اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کرتی کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا خلا موجود ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے قسمت پر بڑا ناز ہوتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا شوہر مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی مجھ سے بچوں کی فرمائش نہیں کرتا۔ شاید اس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہم ساری زندگی ایسے ہی گزاریں گے۔ تو دوسری طرف کبھی کبھی یہ بات بھی ستاتی کہ کیسا مرد ہے جسے بچوں کی خواہش ہی نہیں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میرے شوہر نے ایک دفعہ بھی بچے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور ان کے اور میرے رشتے میں کبھی کچھ ادھورا پن سا تھا۔ اسی وجہ سے کبھی مجھے احساس ہوتا کہ وہ نامرد ہے، مگر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے آپ پر ہنسی بھی آتی کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ بانجھ میں خود ہوں، اور یہ بات مجھے شادی سے پہلے ہی معلوم تھی۔ کھانا تیار کر کے میں بس باورچی خانے سے نکل ہی رہی تھی کہ خود کو کچھ سجا سنوار لوں گی کہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ کام کرتے ہوئے مجھے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا اور میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ آج میں اپنے آپ کو وقت نہیں دے سکی تھی، اور جس حلیے میں تھی اس میں ہی مجھے دروازہ کھولنے کے لیے جانا پڑا۔ دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے لیے آج بھی کوئی خاص قیمتی تحائف لے کر آیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنے شوہر کو سلام کیا تو اس نے سائیڈ میں ہو کر اپنے پیچھے کھڑے بچے کو میرے آگے کر دیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بچہ تھا جسے میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میرے شوہر نے انتہائی عجیب بات کہی جسے سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا اور میرا بچہ ہے۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی اور پوچھا کہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ کس کا بچہ ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ آج ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے۔ تم نے ان 5 سالوں میں میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی کی ہر کمی کو دور کر دوں، اسی لیے میں ہمارا بچہ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ میرا اور تمہارا بچہ ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک رپورٹ میرے ہاتھ میں رکھ دی جس کے تحت واقعاً وہ بچہ میرا اور میرے شوہر کا ہی تو تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ میں تو حاملہ نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میرا اپنا شوہر سے کوئی بچہ ہوا تھا، تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا تھا جو عمر میں بھی کوئی 5 یا 6 سال کا ہی معلوم ہو رہا تھا؟ اور پھر میرے شوہر نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے ہاتھ میں پکڑی وہ سیاہ شاپر میری طرف بڑھائی اور کہنے لگا کہ تم اسے کھول کر دیکھ لو، تمہارے سارے سوالوں کے جواب اسی شاپر میں ہے۔ اور جیسے ہی میں نے وہ شاپر کھولا تو میرا سر بری طرح سے ٹکرا گیا اور میں زمین پر گر پڑی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ یہی سچ ہے، یہ بچہ میرا اور تمہارا ہے۔ میں نے نام میں سر ہلایا اور اپنے شوہر کو دھکا دے دیا۔ میرے لیے اس بات کو قبول کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جس بچے کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ ہمارا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ میں تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور میرا شوہر شاید نامرد ہے، اسی لیے ہمارا کبھی کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے شوہر نے اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے اس معصوم سے بچے کو میرے سامنے کیا اور کہنے لگا کہ اسے قبول کر لو۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور 4 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، لیکن میں اسے قبول نہیں کروں گی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ایسے میں اس بچے کی ماں میں نہیں کہلا سکتی۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا کیونکہ اب میرے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ میرے شوہر میرے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں سارا سچ بتا دیا ہے، تمہارے سامنے ہر بات رکھ دی ہے۔ اگر تم اپنے دل میں میرے لیے محبت رکھتی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ بچہ بھی پیچھے ہی کھڑا تھا اور اپنے معصوم نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دل اس وقت پتھر ہو چکا تھا۔ مجھے اس بات سے ہرگز بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ سالوں بعد مجھے ماں بننے کی خوشی ملی تھی،
کیونکہ یہ خوشی جس طرح مجھے حاصل ہوئی تھی اسی طرح یہ خوشی میرے لیے صرف اور صرف عذاب تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے ماں باپ کے گھر واپسی کے لیے نکل پڑی۔ اب اپنے شوہر کے ساتھ مزید گزارا میں نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں اپنے ماں کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں بھی پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی کیا ہوا ہے؟ تو میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے بتا دیا کہ آج میرا شوہر میرا اور اپنا بچہ لے کر آ گیا۔ یہ سن کر اماں نے حیرت سے مجھے دیکھا، جیسے میرا ذہنی توازن خراب ہو گیا، کیونکہ یہ بات اماں بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ میں بانجھ ہوں، اور یہ بات تو شادی سے پہلے ہی مجھے اور میری ماں کو معلوم تھی۔ لیکن جب میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ جس طرح مجھے یقین نہیں آیا تھا اس طرح میری ماں کو بھی یقین نہیں آیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی شاید مجھ سے تمہارے حق میں غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن جو بھی ہے اب تمہیں اپنے رشتے کو نبھانا ہوگا اور اس بچے کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ سچ تو یہی ہے نا کہ وہ تمہارا اور تمہارے شوہر کا بچہ ہے، پھر چاہے تمہارے شوہر نے اسے کسی بھی طرح حاصل کیا ہو۔ میں نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ مجھے ایک ایسے شخص کے ساتھ نبھانے کا کہہ رہی تھیں جس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دیا تھا۔ میرے شوہر نے 5 سالوں تک میرے جذباتوں سے کھیلا۔ اگر وہ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ساری بات بتا دیتے تو شاید آج مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی اماں سے کہی تو اماں تلخی سے مسکرائی اور کہنے لگی کیا تو نے اسے بتایا تھا کہ تو بانجھ ہے، تو ماں نہیں بن سکتی؟ یہ بات تجھے بھی تو معلوم تھی، جب تو نے اپنا سچ اس سے چھپایا تو پھر اس سے کیسے شکوہ کر سکتی ہے؟ بتا۔ میری اماں کہنے لگیں کہ تیرے بھائی بھابھی آنے والے، اس سے پہلے کہ وہ گھر آئیں اور تجھے ایسی حالت میں دیکھیں بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ تیرے بھائی کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہے، اور تیری بھابھی اگر اس کے کان میں کوئی بات پڑ گئی تو وہ سارے خاندان میں ہماری بدنامی کرواتی پھرے گی۔ بہتر یہ ہے کہ تو واپس لوٹ جا، کیونکہ ہر صورت خسارہ تیرے ہی حصے میں آنا ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اماں نے زمانے کو ترجیح دی تھی اور آج بھی انہیں دنیا والوں کی ہی فکر تھی۔ اماں نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی میرے شوہر وہی چلے آئے۔ انہوں نے اماں کو بھی سارا سچ اپنے منہ سے بتا دیا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کہنے لگیں کہ رئیس ہمارا بیٹا ہے اور اچھا ہوگا اگر مومنہ اسے قبول کر لے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر رئیس ہمارا اپنا خون ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں گا؟ میں رئیس کو کسی صورت اپنے بیٹے کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی گلا شکوہ کرتی یا اپنے شوہر کا گریبان پکڑتی، میرے بھائی بھابھی چلے آئے۔ ہمیں دیکھ کر بظاہر تو میری بھابھی نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے آنے پر وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اسی لیے میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس آؤں اور یہاں کوئی ہنگامہ نہ کروں۔ بھابھی کا چہرہ میں پڑھ چکی تھی، انہیں میرا آنا بہت ناگوار گزرا تھا۔ اگر میں ساری زندگی کے لیے لوٹ آتی تو شاید وہ کبھی مجھے قبول ہی نہ کرتی۔ بس یہی سوچ کر مجبوراً میں کھڑی ہوئی اور وحید کے ساتھ اماں کے گھر سے نکل گئی۔ وحید میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو قبول کر لیا اور ان کے دھوکے کو معاف کر دیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وحید سے کہا کہ اب آپ اس بچے کو کوئی بندوبست کریں اور اسے میری نظروں کے سامنے سے دور کر دیں، کیونکہ اس کا وجود مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ اسے دیکھوں گی تو آپ کا دھوکہ مجھے یاد آئے گا کہ کس طرح آپ نے میرے ساتھ 5 سالوں تک کھیل کھیلا ہے۔ وحید میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے غصے سے منہ پھیرا تو وہ معصوم بچہ بھاگتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گیا اور مجھے ماما ماما کہنے لگا۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر اچانک ہی میرے دل میں ٹھنڈ سی محسوس ہوئی تھی۔ سالوں سے یہی تو خواہش تھی کہ میں ایک بچے کی ماں بن جاؤں، میری گود میں بھی اولاد ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بانجھ ہوں، میں ہر دن خدا سے کسی معجزے کی امید کرتی، اور آج جو میرا بچہ میرے قریب آیا تو میں اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماں کہنے پر میرے جذبات جاگنے لگ گئے تھے اور مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں میں اسے قبول نہ کر لوں۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں جا کر میں بند ہو گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنسو بہانے لگے۔ میرا شوہر کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا، اور پھر اگلی صبح جب میں کمرے سے نکلی تو میرا شوہر دفتر جا چکا تھا، جبکہ رئیس گھر میں ہی موجود تھا۔ وہ اکیلا، ڈرا سہما سا خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیں اور اپنا ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ مجھے ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ وہ بھی تو بھوکا ہوگا، پتہ نہیں اس نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ میں لاکھ سنگ دل سے ہی لیکن ایک انسان تھی، اس لیے مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے اسے ناشتے کا پوچھا تو وہ فوراً دوڑ کر آ گیا۔ یقیناً وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ میں نے اپنا ناشتہ اس کے آگے رکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ اپنے دکھ اور تکلیف میں نے اس معصوم بچے کو بہت اذیت پہنچائی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اسے خاموشی سے ناشتہ کرتے دیکھتی رہی اور پھر نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے اس سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے سالوں تک کہاں تھے؟ بڑی آرام سے بتا رہا تھا کہ میں بابا کے ایک دوست کے گھر پہ رہا کرتا تھا، لیکن پھر بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا اور اسی لیے بابا مجھے یہاں لے کر آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بابا کے دوست کیسے تھے تو وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے نہیں تھے، مجھے مارتے پیٹتے تھے، میرا خیال بھی نہیں رکھتے تھے۔ بابا کے سامنے میرے ساتھ اچھے رہا کرتے کیونکہ بابا انہیں میرے خرچے کے پیسے دیا کرتے تھے، لیکن بابا کے جاتے ہی ان کا رویہ بہت برا ہو جاتا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ بات کبھی اپنے بابا کو نہیں بتائی؟ تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے اس معصوم سے بچے پر بہت ہی زیادہ پیار آیا۔ بے ساختہ ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے کہا کہ آج سے تم یہیں رہنا، تمہیں کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ کھل اٹھا اور ماں کہہ کر میرے گالوں کو چوم لیا۔ میرے اندر جیسے سکون سا اتر گیا تھا۔ میں بس بےتابی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے اس قدر پیار کروں کہ میری ساری تشنگی دور ہو جائے، لیکن اب بھی مجھے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شام تک میرا اس کے ساتھ کافی مصروف وقت گزرا تھا۔ اسے صفائی ستھرائی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے نہلا دھلا کر لباس میں تبدیل کروایا اور اس کے ناخن وغیرہ بھی کاٹ دیے۔ شام کو جب وحید گھر لوٹے تو رئیس کا حلیہ دیکھ کر وہ جان گیا میں نے اس کا خیال کیا اور ان کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی، لیکن وحید کے سامنے میں نے رئیس سے دوری بنائے رکھی اور وحید سے بھی کوئی بات نہیں کی کیونکہ میرے دل میں ان کے لیے محبت جیسے جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک دبیز خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ میں اور وحید ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو وحید شرم سے مجھ سے نظر بھی نہیں ملا پاتے کیونکہ ان کا گناہ ناقابل معافی تھا۔ مگر ایک بات تھی کہ میری زندگی میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں رئیس کا ساتھ پا کر خوش رہنے لگی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری ہونے لگی اور شاید آہستہ آہستہ میں دنیا کے سامنے اسے قبول بھی کر لی۔ لیکن اس سے پہلے ایک دن رئیس سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آ گئی۔ ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ میں خود بھی چکرا گئی، لیکن جیسے تیسے میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے وحید کو بھی اطلاع کر دی۔ ڈاکٹر رئیس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ وحید بھی پہنچ گئے اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ رئیس کے دماغ پر چوٹ لگی، وہ ہوش میں نہیں آ رہا اور آنے والے 24 گھنٹے اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ سن کر میں فرش پر ہی بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ وحید نے مجھے سنبھالا اور کرسی پر بٹھایا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ رو رہا، کہنے لگا کہ یہ سب میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، نہ میں تمہیں اتنا بڑا دکھ پہنچاتا اور نہ آج میرا بچہ یوں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا۔ پہلی دفعہ میں نے وحید کی آنکھوں میں ایسی تکلیف دیکھی تھی کہ میں خود بھی ہل گئی۔ میں فوراً ہی وحید کے سینے سے لگ گئی اور اسے کہا کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اسے بھول جاؤ، رئیس ہمارا بیٹا اور میں اس بات کو قبول کر چکی ہوں۔ یہ سن کر وحید رونے لگا اور ایک دفعہ پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور پہلی بار میں نے اس سے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے وحید کو اپنے ساتھ بلایا تھا۔ وحید ڈاکٹر کے پیچھے چلے گئے تھے اور میں رئیس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ ماضی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میرے انٹر کے امتحانات کا آخری پرچہ تھا۔ میں پرچہ دے کر واپس لوٹ رہی تھی کہ دو لڑکوں نے مجھے سنسان جگہ پر اغوا کر لیا اور میرے منہ پر رومال رکھ کر مجھے بے ہوش بھی کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب میں ہوش میں آئی تو میرا حال بہت ہی برا تھا اور میں ایک ویران جگہ پر پڑی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت ڈھائی گئی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر میں اپنے گھر پہنچی اور میری ماں کو میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، لیکن میری ماں نے اس بات کو نہ صرف دنیا سے چھپایا بلکہ میرے اکلوتے بھائی سے بھی چھپا لیا۔ میرا بھائی دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتا تھا، اس کی واپسی کے آثار نہیں تھے، اسی لیے اماں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب مجھے پتا چلا کہ میں امید سے اور ڈاکٹر نے میرا بچہ ضائع کرنے کے لیے منع کر دیا کہ میں بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور اس طرح کی کسی مرحلے سے نہیں گزر سکتی۔ اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور پھر انہوں نے ایک طریقہ نکالا، مجھے گھر میں ہی بند کر دیا اور سارے محلے والوں کو یہ بتایا کہ میں اپنے بھائی کے پاس گئی ہوں۔ ہر کوئی یہی سمجھتا رہا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں جبکہ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی۔
میں نے 9 مہینے ایک کمرے میں بند ہو کر گزارے۔ کبھی کوئی پاس پڑوس والا اماں سے ملنے کے لیے آتا تو میں سانس روک لیتی کہ کہیں کسی کو میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے اور میرا وجود دیکھ کر مجھ پر گزر قیامت کا پتہ نہ چل سکے۔ وہ دونوں لڑکے کون تھے اور انہوں نے مجھ پر یہ ستم کیوں ڈھایا تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اور پھر 9 مہینے بعد جب میری ڈیلیوری کا وقت آیا تو اماں رات کے اندھیرے میں مجھے ایک دور دراز علاقے میں لے گئی اور وہاں ایک چھوٹے سے کلینک میں میری ڈیلیوری ہوئی۔ میں نے اور اماں نے رات کے اندھیرے میں بچہ وہیں ایک جگہ پر پھینک دیا اور خود گھر واپس چلے آئے۔ یہ لمحہ مجھ پر بہت بھاری تھا، اپنی کوکھ سے پیدا ہوئے بچے کو یوں کچرے کے ڈھیر پر ڈالنا آسان تو نہیں تھا، لیکن میری ماں کے کہنے پر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس بچے سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کس کی اولاد تھی میں نہیں جانتی تھی۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہوئی تھیں، ڈاکٹر نے اسی وقت ہمیں بتا دیا تھا کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس بات نے مجھے مزید توڑ دیا اور اس شخص کے لیے میرے دل میں اور بھی نفرت بڑھ گئی جس نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی تھی۔ میں اگر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا بھی چاہتی تو بھی میں کبھی اولاد کی خوشی حاصل نہیں کر سکتی تھی، لیکن اماں نے ہر بات کی طرح اس بات کو بھی چھپا لیا اور ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایسے ہوا کہ ایک دن خود ہی ایک عورت ہمارے گھر چلی آئی اور وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی۔ اماں نے تھوڑی بہت چھان بین کی، لڑکے کی نوکری اچھی تھی، اسی لیے ماں نے ہاں کہہ دی۔ کیونکہ اس کے ساتھ ماں باپ بھی نہیں تھے، اماں کو لگا کہ ایسے گھر میں میرا سچ چھپ جائے گا، میری بے اولادی کو لے کر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو پتہ چل سکے گا کہ میں بانجھ کیوں ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میری اور وحید کی شادی ہو گئی۔ اماں کے کہنے پر میں نے اپنا ماضی اور اس ماضی سے جڑے ہر راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ وحید نے مجھے زندگی کی ہر خوشی دی، لیکن ہم دونوں جب بھی ایک ساتھ ہوتے تو مجھے ادھورا پن سا محسوس ہوتا۔ وحید کا رویہ کچھ الگ قسم کا معلوم ہوتا اور ایسا لگتا ہے جیسے انہیں مجھ سے جھجک ہو۔ پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید جس طرح مشرقی عورتیں شرماتی ہیں اسی طرح مشرقی مرد بھی حیا رکھتے ہیں اور وحید کے اندر وہی حیا ہو۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اولاد کو لے کر وحید نے خاموشی اختیار کی تو مجھے لگا کہ وہ نامرد ہے اور اسی لیے کبھی اولاد کی تمنا نہیں کرتے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ سچ اتنا بھیانک ہوگا۔ شادی کے 5 سال بعد وہ دروازے پر ایک بچہ لے آئے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ دراصل رئیس وہ بچہ تھا جسے میں رات کے اندھیرے میں کچرا کنڈی پر پھینک آئی تھی۔ وحید نے اپنا ہر گناہ قبول کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دن وہ اپنے دوست کی باتوں میں آ گئے تھے۔ ان کی دوست نے انہیں اس غلط کام کے لیے اکسایا کہ وہ ایک لڑکی کو اغوا کر کے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتے، لیکن کچھ قسمت ایسی ہوئی کہ ان کے دوست کو آخری وقت پر مجھے چھوڑ کر جانا پڑا اور وحید نے اکیلے ہی میرے ساتھ وقت گزارا۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر گئے تھے، لیکن اس وقت بعد سے ان کے ضمیر نے انہیں چین نہیں لینے دیا۔ وہ بہانے سے میرے گھر کے آس پاس گھومتے اور پھر انہیں محلے والوں سے یہی پتہ چلا کہ میں دوسرے شہر میں ہوں، لیکن انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا۔ اور جب میں اپنی ماں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کلینک گئی تو اتفاق سے اس وقت بھی وہ میرے گھر کے قریب ہی تھے اور انہیں ساری بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے مجھے اور میری اماں کو بچے کو کچرا کنڈی میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بچہ میرا اور ان کا ہے۔ وحید نے وہ بچہ گود لیا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے۔ جس دوست کے مشورے پر انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی وہ دوست شادی شدہ تھا۔ وحید نے وہ بچہ اپنے دوست کی گود میں ڈالا اور اسے کہا کہ وہ اس بچے کو پالے اور سارا خرچہ وحید خود اٹھائیں گے۔ پہلے تو ان کے دوست نے انکار کیا، لیکن پھر وحید نے اسے بلیک میل کیا اگر اس نے اس بچے کی ذمہ داری نہ اٹھائی تو وہ اس کی بیوی کو سارا سچ بتا دیں گے، اور اسی وجہ سے ان کا دوست رئیس کی ذمہ داری اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن وہ وحید کی غیر موجودگی میں رئیس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا۔ کچھ دنوں پہلے وحید کے دوست کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے رئیس کو رکھنے سے انکار کر دیا اور مجبوری کی حالت میں وحید کو رئیس کو ہمارے گھر لانا پڑا۔ وحید نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے مجھ سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کا ضمیر انہیں میرے قریب نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ جب بھی میرے پاس آتے تو انہیں ماضی کا کیا وہ گناہ یاد آتا اور وہ تڑپ جاتے، اسی لیے ہمارے درمیان ایک خلاصہ موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے کبھی بچوں کا تقاضا بھی نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے اپنا بچہ کس طرح پھینکا ہے۔ سارا سچ جان لینے کے بعد مجھے وحید سے نفرت ہو گئی۔ نہ ہی میں رئیس کو اپنانا چاہتی تھی اور نہ ہی وحید کو معاف کر سکتی تھی، لیکن وقت ہر زخم بھر دیتا ہے اور رئیس جیسے معصوم بچے نے اپنی محبت سے میرے سارے زخم بھر دیے تھے، اور پھر وہ کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا ہی تو خون تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنا لیا تھا۔ اور آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد میں وحید کو بھی معاف کر چکی تھی۔ وحید نے نہ صرف اپنا گناہ قبول کیا تھا بلکہ اس کے ازالے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ میں کب تک انہیں سزا دیتی؟ میں نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ میرے بچے کو زندگی دے دے،
اور پھر میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا، ڈاکٹرز نے کچھ ہدایت کے ساتھ ہمیں اسپتال سے رخصت کر دیا اور میں اور وحید بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر چلے آئے۔ ماضی بدل تو نہیں سکتا، لیکن میں اپنی طرف سے اس ماضی کو بھلانے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ میں نے دل سے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے، لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ جو انسان وقتی لذت کی خاطر گناہ کرتا ہے نا، وہ ساری زندگی بے چین رہتا، اور کچھ گناہوں کا ازالہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے وحید کو دیکھا تھا، انہوں نے وقتی طور پر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر گناہ تو کر دیا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ پچھلے 5 سالوں میں پوری طرح بے چین رہے تھے، جبکہ وہ ہر رات خدا سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے بھی دکھوں سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن پھر بھی ان کا ضمیر انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا۔ میں ہر جوان لڑکے اور لڑکی سے یہی کہوں گی کہ اپنے نفس پر قابو رکھیں اور جائز اور حلال رشتوں کو اپنائیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ صحیح وقت پر اپنی اولاد کی شادی کر دیں تاکہ وہ بیرا روی کا شکار نہ ہو۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اگر وحید کے والدین زندہ ہوتے اور وقت پر ان کی شادی ہو جاتی تو کیا پھر بھی وہ یہ گناہ کرتے؟ کیوں ہمارے معاشرے کے مرد آج کل ان گناہوں کی جانب راغب ہو چکے ہیں جن کے بارے میں پہلے کرنا تو دور، سوچنا بھی درکنار تھا؟ کیا یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے یا پھر ماں باپ کی لاپرواہی اور تربیت میں کمی کا مسئلہ ہے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔